اس کے بعد جو بھی مسلمان ہوگا, جو بھی افغان ہوگا, پاکستان کو بڑا اسرائیل ہونا چاہیے. یہ وہ جو چھوٹا اسرائیل ہے فلسطینوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا, یہ اس سے بڑا اسرائیل ہے. اور ایک بات یاد رکھو, بڑا اسرائیل پاکستان کے نام پر جو آپ ہمیشہ دہشت گردی کرتے ہو, مسلمانوں کا دشمن کنٹری, آپ جو ہمارے افغانوں کے ساتھ کروا رہے ہو نا, اور اس کو بے عزت کر رہے ہو, اس کو جیل میں ڈال رہے ہو نا, خدا قسم اس کا ایک ایک بدلہ ہم آپ سے لے لے گا. اور جیسے ہم نے رشیا کا حالت کر دیا, جیسے ہم نے امریکن کا حالت کر دیا, خدا قسم اسے تمہارا حالت بھی ہم کرے گا. یہ ہمارے دل میں آپ جو ہے نا ایک بات یاد رہے گا, جو کہ آپ جو کروا رہے ہو نا افغانوں اور پٹھانوں کے ساتھ, جو ماجر ہے اس کے ساتھ کروا رہے ہو, یہ دنیا کی کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہو رہا. آپ کا 15 لاکھ لوگ لندن میں رہتا ہے, تقریباً 40-50 لاکھ آپ کا پاکستانی لوگ سعودی عرب اور عرب ملکوں میں رہتا ہے. اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا, آپ پر کیا گزر جائے گا. نالت ہو تمہاری ٹمبم پر پاکستان, نالت ہو تمہاری پہنچ پر, نالت ہو تمہارے آئیسائی پر, نالت ہو تمہاری صورت پر جو تم پیدا ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا. تم اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو, جو کہ تم کیا بول رہے کہ تم ہمارے عورتوں کو بھی عزت کرے گا, ہم تم کو چھوڑے گا, تم ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالے گا, ہم تم کو چھوڑے گا. بے غیرت لوگ تم بولتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ آیا غیر قانونی ہے, یوروپ میں جو لوگ آتے ہیں یہ قانونی آتا ہے, یہ کشتوں میں اور جو دوسرے طریقوں سے, یہ کفار ہے, یہ یہود ہے. یہ اس کو جو ہے نا فنا دیتا ہے, گھر دیتا ہے, ویزا دیتا ہے, پاسپورٹ دیتا ہے, اسکول پڑھواتا ہے اس کو بچوں کو. مگر آپ جو ہے آپ کفار سے بدتر ہے, آپ یہود سے بدتر ہے. پاکستان کی دہشت گرد ریاست ہم ریاست کے باہر کر رہے ہیں, اور جو بھی لوگ آپ کے ساتھ دیتا ہے وہ یہود اور نصارا سے بدتر ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم اپنے بچوں کو وصیت کہیں گے کہ پاکستان بڑا اسرائیل ریاست ہے, یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور جب تک ہم آپ کو ختم نہیں کرے گا, ہم کو پتہ ہے کہ تم ہمارے اوپر ہی تجارت جاری رکھے گا, جو کہ 50 سال سے تم نے ہمارے وہ لوگوں کو بھیجا, ڈالر لیا. جب وہ اس ٹائم جو افغانی آتا تھا پاکستان میں, آپ اس کا استقبال کر رہا تھا, آپ اس کی پول ڈالا تھا کہ آ جاؤ, اور اپنے ملک ہمارے افغانستان کے خلاف آپ نے یوز کیا, اور رشیا کے خلاف آپ نے یوز کیا. ابھی جو افغانی اور غیر قانونی ہو گیا, یہ طریقہ ہے, یہ انسانیت ہے, یہ پاکستان اس کی پاکستان اس لیے بنا ہے کہ انہوں نے 30 لاکھ بنگالوں کو شہید کیا, پاکستان اس لیے بنا ہے کہ لاکھوں بلوچوں کو شہید کیا, پاکستان اس لیے بنا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کرو, پاکستان اس لیے بنا ہے کہ آپ نے 30-40 لاکھ پٹھانوں افغانوں کو مارا یا افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے آپ کے پیٹ میں درد ہے پاکستان دہشت گرد ریاست کہ 2 سال افغانستان میں لڑائی نہیں ہے. ابھی افغانستان تھوڑا اس کا اکانومی بہتر ہو گیا, ابھی افغانستان کرکٹ نہیں جیت رہا ہے, اس لیے آپ افغانوں اور پٹھانوں کے ساتھ نہیں کروا رہے ہو. آپ کا مثال ہے ایک جو ایلا منڈی کا ایک پیشہ نہیں ہوتا, وہ جو غلط کام کرتا ہے, آپ کا مثال ہوئی ہے, جو آپ کو ڈالر دیتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے. ابھی آپ کو لوگوں جو کفار ہے, اگر آپ کو ڈالر دے گا تو ابھی ماجر آپ کا یورو ہو جائے گا. مگر ایک بات یاد رکھو, خدا قسم ہم ایک چیز کا آپ سے بدلہ لے گا, اور ٹائم آنے والا ہے کہ ہم آپ کا زمین سے جو ہے نا ایسے کرے گا, ختم کرے گا یہ پاکستان دہشت گرد ریاست, جیسے ہم نے رشیا اور امریکن اور 52 کنٹری کا حالت کر دیا. اور ہم کوئی بھی پٹھان ہم یہ نہیں بولے گا, اور ہم یہ بدلہ ضرور آپ سے لے لے گا. اگر کوئی پٹھان یہ بولے گا اور وہ بے غیرت ہوگا, جو بھی پٹھان ہوگا, جو بھی افغان ہوگا, اور جو نفرت نہیں کرے گا پاکستان ریاست سے, وہ یہود اور نصارا سے بدتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب علی افغان. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو 40 سال ادھر رہ کے گیا تو اس کو جس طرح نکال دے تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہاں پہ جو جرمنی سے جو کسی کو ڈپورٹ کرتے ہیں نا, وہ کہتے وائلنٹری جاؤ, تو 2200-2300 یورو اس کو دیتے ہیں. 2200-2300 یورو آپ یہ دیکھ لیں, 8-9 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو وہ پھر اس کو کہتے باعزت طور پہ جاؤ, ورنہ ڈپورٹ تو ہوتے. کچھ فگر اس نے غلط بیان کی بھی, ادھر تو وہ اللیگل تو نہیں ہے نا سعودی عرب UAE میں, بہت کم ہے. اگر کوئی کسی کا مک گیا پتاوا شتاوا کیا احکامات ہو, پھر چھپتا ہی پھرتا کام تو کہیں کر نہیں سکتا, کون اس کو دے گا. ایک تو یہ بات ہی آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان. تو یہ میں نے سلگتے زخم آپ کو بتائیں, رشتے زخم سلگتے زخم. یہ ایک اور بات کرنی تھی
और मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो रही है, और चू का मरबा फिर इकट्ठा हो रहा है, ऊपर से मास्टर वाइस आती है तो वो कर देते हैं। सोशल मीडिया से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अफगानियों ने इसने 3 कस्में खाई हैं, और यही एक ही बड़ा होएगा क्योंकि उनका तो उजड़ा हुआ सब कुछ। एक और बात ही किसी ने कहा जी आपने तस्वीर उल्टी लगा दी है, वो सिद्रा सईद बंदेशा की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो सीधी हो जाएगी। एक तो जंग में एक इश्तिहार आया, वो मेजर साहब थे तो प्रॉपर्टी आइकॉन थे डिफेंस में, उनका इश्तिहार उल्टा लग गया। खैर वो अगले जो उनकी पॉलिसी है वो उसके पीछे लिखी हुई होती कि हम अगले दिन, त्योहार वाले दिन और लोग होते हैं, अगले दिन हम छाप देंगे जी आपका इश्तिहार फ्री ऑफ कास्ट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। जब वो उल्टा चला गया, उसने साथ ही शोभा एडवर्टाइजमेंट को फोन किया, पुटा लगाता, यूनुस राही मरहूम था बेचारा, मेरी बड़ी इज्जत करता था किसी वजह से, बस डरता डरता था ना, अल्लाह से तो नहीं डरता था। बहरहाल ये था कि उसने क्या किया, उसने कहा जी आपको छाप देते हैं वगैरह वगैरह। ये हुआ कि जब इश्तिहार उल्टा हुआ तो हर तीसरे बंदे ने अखबार उल्टा कर करके पढ़ा, वो है कि लिखा, है कि लिखा। अगले दिन वो आया, 10,000 रुपया यूनुस राही को इनाम दिया कि यार एक दफ़ा और मेरे इश्तिहार उल्टे ही छापा, मेरे इश्तिहार उल्टे ही छापा करो ज़्यादा लोग, और न तवार को तो 3 लेनी है, या छोटी माचिस की डब्बी जितने बड़े होते हैं ना, तो वो मेजर साहब कह रहे कि यार मेरे इश्तिहार उल्टे ही छापा कि 10,000 आपका हुआ। ज़्यादा उन्होंने कहा यार ये रेगुलर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक कमेटी थी जो गलतियाँ करने वाले को जुर्माना होता है, उसका मैं मेंबर भी था। मैं तो हर एक यार छड़ दे यार गरीब बंदा छड़ दे, वो जो एडिटर था बड़ा सख्त था, वो कहता था सैलरियाँ थोड़ी थी लेकिन वो हाँ समझ तो गए ना, टुक्का टाकी कहीं पट्टी पुट्टी लगा लेते थे तो ठीक ठाक लगाते थे वो। अगर उनकी सैलरी 10,000 थी ना तो 25,000 रुपया इकट्ठा कर लेते थे वो इन इश्तारों वालों से वगैरह वगैरह। एक तो ये बात थी। किसी वक्त ये भी होता वो चेक भूल गया जी बंदा लगाना, तो यहीं से हमारा पीएन ही अपना चेक लगा देता था, तो वो इश्तिहार बुक हो जाता तो मालिक बड़ा खुश होता था, चाहते जाते फिर 200-400 रुपये उन्हें दे देता था, पैसे भी दे देता वगैरह वगैरह। वो चेक डिसानर ही हो जाता था, वो चेक डिसानर हो जाता था, या अगले दिन वो जाके रिप्लेस हो जाता है, इश्तिहार तो ना रुके, वीकेंड वगैरह पे तंगी बड़ी होती। तो ये तो मैंने आपको बतानी थी ये वाली जो उल्टी तस्वीर लगाने का। एक और बात है, अब सोशल मीडिया पे तो कोई ना कोई देखेगा पुट्टी तो उसको सीधा कर देंगे, सिद्रा सईद के उसको तस्वीर को सीधा कर देंगे एक फीमेल होने के नाते और दूसरे ताल्लुकात होने के नाते, लिहाज जाट। हाँ चौधरी बिशारे चद्दर साहब समझ गए हो ना? हाँ जी ठीक है, ताल्लुक वाली थी। अच्छा जी, विकेटें धड़ाधड़ कर रही, 13 विकेटें इधर से गई 2, लेकिन खान भी विकेटें लिए जा रहा है, वो मरवत ला रहा है। मरवत की ब्रेकिंग न्यूज़ भी एक आ रही है, वो भी देंगे आपको। अच्छा जी, अली अहमद वान को कह रहे हैं जी असद उमर ने पकड़ाया, पता नहीं पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, इतना हमारे पास टाइम नहीं, रिसर्चें करते फिरें, फ़ोन करते फिरें, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में था रेगुलर असद उमर के। असद उमर तो अंडरवाज था, उसको ये अली अहमद इसके बार बार रेगुलर फ़ोन कर रहा है उससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। ये जो मैं हट्टा कट्टा हूँ ना, आप लोगों की दुआओं से हुआ, वरना मेरे पे असर नहीं करता। अच्छा जी, फिर ये कर लेते हैं। खरड़ा वाला में रात एक्सीडेंट हुआ तो यार बस ड्राइवर क्या, मैं ट्रांसपोर्टर भी रहा, मुझे पता है क्या सिलसिला होता है। 8 बंदे उधर बेचारे शहीद ही कहेंगे, मजदूर बेचारे कहाँ कहाँ छुट्टी करके मिलों से आ रहे होंगे, तो 20 के करीब जख्मी हुए। मालिक भी ट्रांसपोर्टर भी अगर पेमेंट पुआई में तो किस्तों पे ली हुई तो सूद को छोड़ते नहीं है उसको, वो भी रुल गया। ये कोई एक फैमिली थोड़ा ही, तो गवर्नमेंट ने क्या, वो नकवी साहब का अपना पेट भरेगा तो उनको दे देंगे लाख लाख 2-2 लाख रुपए, वरना देंगे। अब ये जो मैंने आपको सुनाया ही पाकिस्तानी कौम का स्टैमिना अमेरिका ने चेक कर लिया। एटम बम तो दूर की बात है, इसराइल भी मानेगा, एटम बम भी भेज देंगे, ये फिर भी नहीं जाएगी कि इतनी बेहिस हो चुकी है, जिसने जगाना था उसको ही उन्होंने अंदर कर दिया। तो ये वाला स्टैमिना चेक कर लें।
اب ایک اور پبلک سینٹیمنٹ میں نہیں جو کرنل جوید صاحب میں اس سے متفق نہیں لیکن سنا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیف آف آرمی کرپشن عاصم منیر فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون چور ہے کون چور نہیں اور کس نے ملک چلانا ہے کس نے نہیں. اس بغیرت حرامزادے کتے کمینے خبیث سے کوئی پوچھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عوام کو نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کون مخلص ہے کون نہیں، کون مخلص ہے کون نہیں. ابھی تک 18 مہینے میں تم نے جو کچھ بتا دیا ہے حرامزادے، اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری زندگی بھی تم پاکستان میں عوام کے سامنے اپنی عزت بنا سکو گے؟ تم سب ایجنسیوں پہ لعنت ہے خدا کی طرف سے کہ جن بغیرتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ چور اس ملک میں مسلط کیے. تم بغیرتوں کو بار بار ہم کہتے رہے کہ عقل سے کام لو، لیکن تم لوگوں نے نہیں سنا. تم لوگوں نے اس ملک کو جو وقت دکھا دیا ہے نا، یہ تم لوگ سونے کے بھی ہو جاؤ گے نا تو کبھی بغیر تو عزت چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی. تم لوگوں کو یہ کسی نے بتا نہیں رکھا تھا؟ تم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حرام زادو کہ تم لوگوں کو ملک کو تم لوگوں کی ضرورت تھی؟ حرام زادو کنجروں کا ساتھ دے کے تم لوگوں نے، اور اب کہتے ہو تم کو پتا ہے کہ ملک کس نے چلانا ہے کس نے نہیں. خبیث کی اولاد چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر، تجھے حرام زادے پتا تھا تو تجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ نواز شریف سے بڑا کوئی چور نہیں ہے. اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ تجھے پتا ہے. اور بغیرت انسان زندگی میں کبھی بھی جو تیری عزت چلی گئی ہے نا وہ واپس کبھی نہیں آئے گی. بار بار پچھلی ویڈیوز جا کے تو دیکھ، تجھے بار بار بولتے رہے ہم کہ ملک کو تم لوگوں کی ضرورت ہے، نہ کرو یہ سب کچھ، لیکن تم بغیرتوں نے ایک نہیں سنی. اور اب آگے آگے دیکھو، تم لوگوں کی اتنے برے طریقے سے پینٹیں اتری ہیں کہ ساری زندگی حرامزادوں پہنو گے نا تو وہ واپس نہیں آئے گی عزت تم لوگوں کی. لیکن تم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ عوام ہے تو تم ہو، ملک ہے، اور اگر ملک میں عوام نہیں ہے نا تو ملک بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تمہیں پتا نہیں تھا لیکن اب بھگتو اپنے ہی کیے. اور پنجابی کا محاورہ ہے عاصم منیر، ہتھاں نال بننیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. تانوں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تسی ہون تڑی کتنے بڑے حرامزادے نکلے ہو. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تم جیسے حرامزادوں کو ساری زندگی اسی طرح گالیاں پڑیں گی جس طرح ان چوروں کو پڑی تھی. جو کتوں کا ساتھ دیتا ہے وہ کتے ہوتے ہیں، اور تم جیسے بڑے حرامی کوئی نہیں تھے. عاصم منیر یہ سنو، یہ عوام تم سے ڈرتی نہیں ہے، ہم موت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، خدا کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. کنجرو تم جیسے حرامیوں پہ نہیں، اور نہ ہی تم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. پبلک سینٹیمنٹ تھا یہ سوشل میڈیا سے. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان بیہائنڈ دی وال پس پردہ سچ آفیشیل، اور سچ آپ کے لیے، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر. پاکستان زندہ باد.